لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب کا۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں نائٹ فیل ہو جائے تو اس صورت میں جب فرض غسل کریں گے تو ناک میں پانی ڈالنے میں کیا ناک کی جڑ تک پانی پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں، ویسے ہی کلی کرنے میں غرارہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیے ہیں۔ میں جواب عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں بکثرت لوگ نماز کی طرف آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو مسائل کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ میں سے کسی کو بھی رمضان کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے، دیگر کسی تعلق سے کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اپنے سوال کو بلا جھجک ہمارے چینل کے ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور سوال کی بڑی اہمیت ہے، آپ سوال کرتے ہیں، جواب پیش ہوتا ہے، تو اس جواب کو جتنے لوگ سنتے ہیں ان سب کو علم حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ تو سوال کرنا سیکھیے، نہ صرف مجھ سے بلکہ آپ نے مسجد کے امام سے سوال کرنا سیکھیں، آپ علماء سے رابطے میں رہیں، ان سے سوال کرنا سیکھیں، اپنے روزمرہ کے معمولات، ضروریات، عبادات، معاملات، جن بھی چیزوں سے آپ کے تعلقات ہوں ان چیزوں کے تعلق سے شرعی رہنمائی لینے کی عادت بنائیے۔ سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں نائٹ فیل ہوا تو غسل کرنے میں، چونکہ جب فرض غسل کرتے ہیں، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کرتے ہیں، اس غسل میں جب ناک میں پانی چڑھائے تو سانس لے کر تھوڑا پانی اوپر لے جانے کا حکم ہے کہ آدمی ایسا پانی ہو کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے۔ ویسے ہی جب کلی کریں تو اس میں حکم یہ ہے کہ غرارہ کریں، حلق تک پانی پہنچائے، غرارہ کرنا سنت ہے اس میں۔ تو اس صورتحال میں کیا کریں؟ اگر آدمی روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ پانی چڑھاتا ہے تو اندیشہ ہے روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جانے کا کہ پانی اندر چلا جائے گا، چونکہ ناک کا تعلق بھی حلق سے ہے۔ ویسے ہی اگر روزے کی حالت میں غرارہ کرتے ہیں منہ میں پانی ڈال کر کے تو ویسے بھی حلق سے پانی نیچے اترنے کا اندیشہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں ناپاک آدمی غسل کرے گا اگر، تو ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں کیا کرے گا؟ توجہ سے آپ سنیے، جواب سنیے۔ روزہ دار حالت روزہ میں کلی بھی کر سکتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے، یہ دونوں کرے گا، لیکن پانی ڈالنے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جبکہ عام حالات میں اس میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے۔ مبالغہ کیا ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے ابواب الصوم کے باب ما جاء فی کراہیت مبالغۃ الاستنشاق للصائم کے جلد نمبر 3 کے صفحہ 155 کی حدیث نمبر 788 ہے۔ ترجمہ سنیں حدیث پاک کا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کامل وضو کرو، مکمل وضو کرو، انگلیوں کا خلال کرو۔ جب روزے کی حالت میں وضو کی بات ہے تو کامل وضو کرو، انگلیوں کا خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو۔ آقا فرماتے اگر روزہ نہ ہے، اگر روزے کی حالت میں آپ نہیں ہیں تو جا کر کے آقا فرماتے ہیں کہ ناک میں اگر پانی چڑھائیں تو مبالغہ کریں۔ مطلب کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کریں، نرم ہڈی تک بار بار پانی پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہلکے انداز میں ہی لے لیں۔ کلی میں مبالغہ کرنے کا مطلب، یہ تو ناک میں ہوا، اب کلی میں مبالغہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ بھر کر پانی لے کر بار بار غرارہ کرے، جس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہو۔ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یہ ہے کہ جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہو وہاں تک پانی کا بار بار ڈالنا کہ پانی ناک کی جڑ تک پہنچ جائے۔ یاد رہے کہ اگر کلی کرتے وقت بلا قصد پانی حلق میں چلا گیا یا ناک میں خوب اچھی طرح سانس کھینچ کر پانی ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کے بعد ازاں اس روزے کا قضا واجب ہے۔ لہذا لیکن اگر روزہ دار کو اپنا روزہ دار ہونا بھول گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، وضو کر رہے تھے، یاد نہیں کہ میں روزہ سے ہوں، اور خوب غرارہ کر لیا اور خوب ناک میں پانی چڑھا لیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ یاد نہیں تھا۔ روزہ دار یاد ہوتے ہوئے بھی اگر کلی کرنے میں مبالغہ کیا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں جب ناپاکی والا غسل کریں تو اس انداز سے کریں۔ ایک ضمناً مسئلہ عرض کر دوں کہ روزے کی حالت میں اگر نائٹ فیل ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، نائٹ فیل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نائٹ فیل بھی اگر روزے کی حالت میں دن میں سونے میں بھی اگر ہوا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ اس سے خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔